الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اما بعد. سلسلہ تفسیر القرآن میں انشاءاللہ العزیز آج ہم 8واں پارہ پڑھیں گے. اس پارے میں سورہ انعام کی آیت نمبر 111 سے اس کی ابتدا ہوتی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا. اگر بالفرض ہم ان کافروں کے پاس فرشتے بھی بھیج دیں اور مردے بھی ان سے آ کے باتیں کرنے لگیں اور ان کی مانگی بھی ہر چیز کھلے آنکھوں ہم ان کو دے دیں اور ان کے سامنے لا کر رکھ دیں تب بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. ان کی مختلف چیزیں ہوتی تھی، مختلف باتیں، یہ مختلف قسم کے مطالبات کیا کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ فرشتے آ کے باتیں کریں، ہم تب دین پر عمل کریں گے، اور اگر یہ مردے ہم سے باتیں کرنا شروع کر دیں ہم تب دین پہ عمل کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سب کچھ ہو بھی جائے پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. تو یہ آیت مبارکہ ہمیں چند اصول بیان کرتی ہے. یاد رکھیں کہ ہدایت، معجزات، کرامات مانگنے سے نہیں ملتی بلکہ دین پر چلنے سے ملتی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں جی اس کی ایک فلاں کرامت نظر آئے تب ہم بات کو مانیں گے. ان چیزوں سے ہدایت نہیں ملتی. اور یاد رکھیے کہ جن دلوں پر مسلسل کفر اور شرک کا قساوت چھا جاتی ہے کفر اور شرک کی وجہ سے، اور پردہ پڑھتے پڑھتے اور کالک لگتے لگتے جب ان کے دل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو پھر معجزات بھی اور ہر طرح کی کھلے آنکھوں دلائل بھی کسی قسم کے فائدہ ان کو نہیں دیتی. لہذا یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے اور توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے. توبہ اور استغفار انسان کے دل کے میل کو صاف کرتا ہے توبہ کرنا. اور میرے احباب یاد رکھیے کہ گمراہی کے بھی مختلف درجات ہوتے ہیں. یہ یاد رکھنے چاہیے کہ جب انسان گمراہی کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو مختلف درجات ہوتے ہیں. سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ انسان جھوٹ اور ملمہ سازی کی طرف اور جھوٹ کی طرف اور باطل چیز کی طرف انسان کا دل جانا شروع ہوتا ہے. قلبی میلان سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ قلبی میلان پیدا ہو جاتا ہے انسان کا جھوٹ اور باطل کی طرف. اور دوسرا سٹیپ اس میں یہ ہوتا ہے کہ دل ان چیزوں کو پسند کرنا شروع کر دیتا ہے، شرک کو اور اس طریقے سے بے حیائی کے کاموں کو دل پسند کرنا شروع کر دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد تیسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے پھر انسان ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے اور پھر آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے. اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 125 سے 127 میں مومن اور غیر مومن کا فرق بیان کیا گیا ہے. مومن اور غیر مومن کا فرق. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. اللہ تعالیٰ جس شخص کو ہدایت تک پہنچانے کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. یعنی اس کے لیے اسلام پر عمل کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اور جس شخص کو اس کی ضد اور عناد اور ہٹ درمی کی وجہ سے گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں اس کا سینہ تنگ کر دیتے ہیں اور اس کے لیے اسلام پر عمل کرنا ایسا مشکل ہو جاتا ہے جیسے زبردستی اسے آسمان پر چڑھایا جا رہا ہو. کأنما یصعد فی السماء، جیسے زبردستی اس کو آسمان پر چڑھایا جا رہا ہو. تو یاد رکھیے ایک بات کہ جس دل میں اسلام پر چلنے کی تمنا ہوتی ہے اس کے لیے اللہ کا دین انتہائی آسان ہوتا ہے. اس کا دل کھلا ہوا ہوتا ہے. جس میں طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، اس کے لیے اللہ کا دین انتہائی آسان ہوتا ہے. لیکن جو دین بیزار شخص ہوتا ہے، جو دین سے بھاگنا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے شاید یہ جو دین ہے 1400 سال پہلے لوگوں کے لیے تھا، اس میں آج میرے لیے کسی قسم کی رہنمائی نہیں ہے. دراصل جب وہ گمراہی اور ضد اور عناد پر پختہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اعمال کرنا ہی مشکل بنا دیتے ہیں. سارے کام کرتا ہے، ساری رات کو جاگتا ہے، عین نماز کے وقت سو جاتا ہے. وہ ہر کام کر سکتا ہے، وہ 3 گھنٹے کی فلم دیکھ سکتا ہے، 10 منٹ کی تلاوت نہیں کر سکتا. یہ تمام چیزیں اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہیں. اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ شاید ویسے ہی ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا بلکہ اس کا دل تنگ کر دیا جاتا ہے.
لہٰذا اپنی پوری زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 151 سے 153، 151 سے 153 تک اللہ تعالیٰ 10 وصیتیں فرما رہے ہیں۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ۔ وہ 10 وصیتیں میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، نمبر 1، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ نمبر 3، اولاد کو فقر کے ڈر سے یا ننگ و عار کے ڈر سے قتل مت کرو۔ نمبر 4، بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ، چاہے وہ بے حیائی کھلی بھی ہو یا چھپی بھی ہو۔ بس کوئی کام بے حیائی کا ہے اس کے قریب بھی مت پھٹکو۔ نمبر 5، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف مت کرو، ناحق مال مت کھاؤ۔ نمبر 6، ناحق کسی کو قتل نہ کرو۔ نمبر 7، ناپ تول کو پورا کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ اور نمبر 8، سارے انسانوں کے درمیان عدل ملحوظ خاطر رکھو، چاہے وہ تمہارا دوست ہو یا دشمن ہو۔ دشمن بھی ہو، جہاں بات عدل کی آ جائے وہاں پر عدل کو سامنے رکھو۔ نمبر 9، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اللہ سے عہد ہے۔ نماز کا پڑھنا یہ اللہ کا عہد ہے، اس کو پورا کرو۔ اور نمبر 10، صراط مستقیم کی اتباع کرو، مختلف راستوں پر چلنے سے احتراز کرو، صرف اور صرف سیدھے راستے پر چلو۔ یہ سورہ انعام کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ سورۃ الاعراف ہے، اور یہ سورہ مبارکہ اس کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 3 تک اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید کی اتباع، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ اے پیغمبر، یہ کتاب ہم نے آپ پر اس لیے اتاری ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ہوشیار کیے کریں اور لوگوں کو اس کے ذریعے سے بتائیں۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، یہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے لوگوں جو کتاب تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر اتاری گئی ہے اس کے پیچھے چلو، اور اپنے پروردگار کو چھوڑ کر من گھڑت خداؤں کے پیچھے مت چلو۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ کی خاصیت یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ بنی آدم کو پکارا ہے۔ 4 ندائیں اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ پکار کے 4 ندائیں فرمائی ہیں۔ اب دیکھیے سب سے پہلی ندا اور سب سے پہلا پکارنا، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا بنی آدم، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے۔ لباس، اور اس کا مقصد یہ ہے یواری سوآتکم وریشا، کہ یہ لباس تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپا سکے جن کا کھولنا برا ہے۔ وریشا، اور یہ خوشنمائی کا بھی ذریعہ ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ دوسری ندا اور دوسری مرتبہ جو اللہ نے پکارا ہے آیت نمبر 27 میں، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، شیطان کو ایسا موقع ہرگز نہ دینا کہ وہ تمہیں اسی طرح فتنے میں ڈال دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ یعنی آدم اور حوا کو جنت سے نکالا، جبکہ ان کا لباس ان کے جسم سے اتروا لیا گیا تھا تاکہ ان کو ایک دوسرے کی شرم کی جگہ دکھا دے۔ اور آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یہ شیطان اور اس کا جتھا تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، یعنی تمہیں وہاں سے ٹریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ پھر آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ تیسری ندا ارشاد فرماتے ہیں، یا بنی آدم
خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں جب مسجد میں آؤ تو اپنا خوشنمائی کا سامان یعنی جسم پر لباس پہن کر آؤ اور کھاؤ پیو، فضول خرچی مت کرو، انہ لا یحب المسرفین، یقیناً اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ تو احباب پہلی تین ندائیں لباس کے بارے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو پکار کے لباس کے بارے میں اور اس کے جو سطر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ پکار کے بعد ارشاد فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان اور ابلیس کا سب سے بڑا ہدف یہ ہے کہ وہ آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں کو لباس جیسی نعمت سے محروم کرے اور ان کو فحاشی اور عریانیت کی راہ پر لگا دے۔ یاد رکھیں جہاں شیطانیت آتی ہے، جہاں انسان دین سے دوری ہوتی ہے تو وہاں پر فحاشی اور عریانیت اور ننگا پن خود بخود آ جاتا ہے۔ وہاں جسم کا دکھانا اور ایسا لباس پہننا جس سے انسان کا جسم ظاہر ہو، یہ ایک فیشن بن جاتا ہے، اور یہ صرف اور صرف اس شیطان کے اثر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن جہاں رحمان کے حکم پر چلنا شروع کر دیتا ہے انسان، تو سب سے پہلے انسان با حیا بنتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جو انسان جو مرد اور جو خاتون شیطان کے شکنجے میں آ جاتے ہیں اور شیطان جب ان کو جکڑ لیتا ہے تو وہ فحاشی اور عریانی کا دلدادہ بن جاتا ہے۔ اس کو فحاشی اور عریانی اور ننگا پن پسند ہوتا ہے، وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے۔ اور ایسے ہی یاد رکھیے کہ انسان کو حیوان سے جو ممتاز کرنے والی چیز ہے وہ اس کا لباس ہے، وہ اس کا لباس ہے۔ لہٰذا اپنے لباس کی ہمیشہ فکر کرنی چاہیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سطر کے تقاضے پورا کرنے والا لباس انسان کو حیوان سے ممتاز کرتا ہے۔ لہٰذا اس چیز کی کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیگمات کو اس چیز پر لے کر آئیں کہ وہ فحاشی اور عریانی سے کوسوں دور بھاگے، کیونکہ یہ شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے سب کو محفوظ رکھے۔ اور یہاں ایک بات اور بھی سمجھ لیجیے، لباس کے بارے میں اصول سمجھ لیں۔ دیکھیے اسلام نے کوئی لگا بندہ لباس کہیں پر بھی اسلام نے نافذ نہیں کیا کہ ایک خاص طرز کا لباس ہونا چاہیے اور اس اتنا انچ کا کرتا ہونا چاہیے اور اس کی تریز اس طرح سے ہونی چاہیے، اس کا کلر یہ ہونا چاہیے اور خاص قسم کی ٹوپی ہونی چاہیے۔ اسلام نے ان چیزوں کو نافذ نہیں کیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اسلام کو ماننے والے مشرق میں بھی ہیں، مغرب میں بھی ہیں، گرم علاقوں میں بھی ہیں، سرد علاقوں میں بھی ہیں، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں۔ اب اسلام کوئی رنگ متعین کر دیتا، کوئی صورت متعین کر دیتا تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا، لیکن اسلام نے چند اصول بیان کر دیے ہیں لباس کے بارے میں، چند اصول بیان کر دی جو ان آیات مبارکہ میں ہمیں ملتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول جو لباس کے متعلق ہے وہ یہ ہے یواری سوآتکم، کہ لباس انسان کے سطر کو ڈھانپنے والا ہو، اس سے انسان کا سطر یعنی وہ جگہ جن کا کھولنا برا ہے وہ ظاہر نہ ہو۔ اب بسا اوقات بعض لڑکے ہوتے ہیں وہ اتنا چست لباس پہن لیتے ہیں کہ اسے ان کا سطر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی خواتین بعض ایسے ہوتی ہیں جو اتنا چست لباس پہنتی ہیں، ایسی خواتین پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے کہ جو اس طریقے کے لباس پہنے کہ جس سے سطر اور جسم کے حصے نظر آئے۔ تو پہلا اصول جو بیان کیا لباس کے متعلق کہ اس سے سطر انسان کا چھپتا ہو، وریشہ۔ اور دوسرا اصول جو قرآن حکیم نے بیان کیا کہ لباس ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے خوشنمائی ہو، وہ خوشنمائی کا ذریعہ ہو۔ اچھا لباس پہننا، صاف ستھرا لباس پہننا، یہ شریعت مطہرہ میں یہ اس کو اچھا سمجھا گیا ہے، بلکہ اس کا حکم دیا گیا ہے کہ انسان صاف ستھرا لباس پہنے۔ وریشہ، خوشنمائی کا ذریعہ ہونا چاہیے لباس کو، دوسرا اصول۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ لباس میں کسی قوم کے ساتھ مشابہت نہ ہو، کسی قوم کے ساتھ مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ اور چوتھا اصول یہ ہے
کہ لباس میں اہل اللہ اور نیک لوگوں کے ساتھ مشابہت انسان کو ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر آیت نمبر 35 سے اور 36 میں چوتھی ندا اللہ تعالیٰ نے چوتھی مرتبہ پکارا ہے، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، اگر تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آئیں اور ہماری آیتیں پڑھ کر سنائیں، ان پہ عمل کرنا، اور جو لوگ پھر تقوی اختیار کریں گے اور اپنی اصلاح کریں گے تو ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد آیت نمبر 40 اور 41 میں جھٹلانے والوں کا انجام بیان فرماتے ہیں، ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، ہماری بات جو بتائی ہوئی ہوتی ہے اس کو پس پش ڈال دیتے ہیں، وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک سوئی کے ناکے میں اونٹ کو داخل نہ کر دیا جائے۔ دیکھیں سوئی کا جو ناکا ہوتا ہے جس میں دھاگے کو ہم ڈالتے ہیں، اتنا بڑا اونٹ تو اس میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ جس طرح اس اونٹ کا داخل ہونا ممکن نہیں ہے، ہماری آیات کو جھٹلانے والے اور اس پہ عمل کرنے والے اسی طریقے سے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، لک الحمد حتی ترضى ولک الحمد بعد الرضا، لک الحمد فی الاولی ولک الحمد فی الآخرہ، لك الحمد حمدا كثيرا ولك الشكر شكرا كثيرا، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔